اگر پی ٹی آئی کا حکومت کسی نہ کسی طریقے سے بنا تو ان کا ایک ہی کام ہوگا کہ انہوں نے اپنے سیاسی مخالفین سے سیاسی انتقام لینا ہے، اور میاں صاحب نے آج سے دکھا دیا ہے، اب سے دکھا دیا ہے کہ اس کا یہی ارادہ ہے کہ اگر حکومت میں آیا تو سیاسی انتقام لینا ہے۔ اس وقت ہر سیاستدان کا کام یہ ہونا چاہیے کہ ہم کیسے مہنگائی کا مقابلہ کریں گے، کیسے بے روزگاری کا مقابلہ کریں گے، کیسے غربت کا مقابلہ کریں گے۔ آج بڑا خوشی کا دن ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی میں پاکستان پیپلز پارٹی کا جو خاندان ہے، ہمارا خاندان میں رانا محمود الحسن صاحب، رانا طاہر شبیر صاحب، رانا اقبال صاحب، ہمارے سب دوست جو ہے، شاہد الحسن صاحب، سب دوست جو ہے وہ اب پاکستان پیپلز پارٹی کا خاندان میں شامل ہو رہے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی صرف ایک سیاسی جماعت نہیں، ہم ایک سیاسی خاندان ہیں، اور ہمارا جو تعلق ہے اس شہر ملتان کے ساتھ آپ کو معلوم ہے یہ اب 3 نسلوں سے چلتا آ رہا ہے، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم مل کے جدوجہد کریں گے۔ ہم مل کے جب جدوجہد کرتے ہیں تو ہم نہ صرف ملتان کے پورے ملتان کی آواز بنیں گے، ملتان کی نمائندگی کریں گے، پورے وسیب کی نمائندگی کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی پورا ملک کا نمائندگی کریں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے اس خطے کے لیے ہمارا وسیب کے لیے جو محنت کیا ہے، وہ جو کام کیا ہے، وہ آپ کے سامنے ہے۔ گیلانی صاحب یہاں ملتان سے ہم نے وزیر اعظم بھی بنایا، اور گیلانی صاحب نے ملتان کو اپنا دور میں، جو نہ صرف ملتان میں مگر پورا جنوبی پنجاب میں، وہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار تھا کہ جو ہمیں آپ کو پرسنٹیج ملنا چاہیے پی ایس ڈی پی کا، وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا حکومت 2008 سے لے کے 2013 تک وہ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ہم اس پرسنٹیج پہ پہنچے ہیں۔ ہم یہاں کام کرنے چاہتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جنوبی پنجاب کی جو جدوجہد ہے اس میں جو پاکستان پیپلز پارٹی کے کردار رہا، جب گیلانی صاحب وزیر اعظم تھا تو ہم نے سینٹ سے بھی قرارداد پاس کیے، اور انشاءاللہ تعالی یہ جدوجہد بھی جاری رہے گا۔ میں نے اس الیکشن کے لیے جو پاکستان کے عوام کے لیے عوامی معاشی معاہدہ، ہمارا 10 نکاتی عوامی معاشی معاہدہ جو ہمارا اور پاکستان کے عوام سے یہ ایک وعدہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم یہ عوامی معاشی معاہدہ پہ عمل درآمد کر کے مہنگائی، بے روزگاری اور غربت کا مقابلہ کریں گے، اور امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی کے ملتان کے تمام کارکن، تمام عہدیدار گھر گھر جا کے پیپلز پارٹی کی منشور کو، پیپلز پارٹی کی 10 نکاتی ایجنڈا کو ملتان کے عوام کو بتائیں گے کہ ہم ان کے تنخواہ کو ڈبل کرنا چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان کو 300 یونٹ بجلی مفت دلوائیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ان کا تعلیم بھی مفت ہو۔ ہم چاہتے ہیں کہ صحت کی علاج، جیسے ہم نے سکھر میں NICVD بنا دیا، ویسے ہم چاہتے ہیں کہ یہاں ملتان میں اس قسم کے ادارے ہو۔ ہم نے جہاں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا انقلابی پروگرام انٹروڈیوس کیا، اور انشاءاللہ تعالی اس میں بھی اضافہ کریں گے، مگر ساتھ ساتھ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے مزدوروں کو بے نظیر مزدور کارڈ کے تھرو ویسی مالی مدد پہنچائیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے کسانوں کو اسی طریقے سے بے نظیر کسان کارڈ کے تھرو ڈائریکٹلی ان کو مالی مدد پہنچائیں، اور انشاءاللہ تعالی اسی طریقے سے ہم اپنے نوجوانوں کو یوتھ کارڈ کے تھرو نہ صرف مالی مدد پہنچائیں گے، انہیں وہ سکلز دیں گے، انہیں وہ تعلیم دیں گے، انہیں وہ جو بھی ان کی ضرورت ہے وہ پورا کریں گے، تاکہ وہ خود وہ روزگار کے مواقع کے فائدہ لے سکے۔ انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد سیاسی جماعت ہے جس کا جو مسائل کے مطابق، اور مسائل کی جو پاکستان کے عوام کے مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے اس الیکشن میں ہم حصہ لے رہے ہیں۔ ہم پاکستان کے عوام سے اپیل کرتے ہیں کہ تیر کے پہ تپا لگا کے ایک عوامی حکومت بنائیں جس سے ہم آپ کے مسائل کا حل کر سکیں۔ باقی سیاسی جماعتیں اپنے ذاتی مسئلے حل کرنا چاہتے ہیں، ایک جیل سے بچنا چاہتا ہے،
دوسرا جیل سے نکلنا چاہتا ہے. ہم ہی ہیں جو آپ کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں, 3 نسلوں سے کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کے اب جدوجہد کریں گے. آپ سب کا بہت شکریہ. اور 26 تاریخ کو انشاءاللہ تعالی 26 کو ہم ملتان واپس آئیں گے, اور پاکستان پیپلز پارٹی کا ملتان کا جلسہ ہوگا. اس میں بھی میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں, ملتان کے عوام کو دعوت دیتا ہوں کہ آئیں, پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دیں. آپ اس پرانا سیاست کو, اس نفرت اور تقسیم کو سیاست کو ہمیشہ کے لیے دفن کر کے ایک نئی سوچ کے ساتھ دیں, پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دیں. پہلے تھا عمران خان لاڈلا, آج کل ہے نواز شریف, اور بلاول کب ہوں گے؟ آپ کے سوال کا بہت شکریہ. ہمارا تو یہ جو میرا بھائی نے بات کیا ہے پیچھے, ہمارا تو صرف یہی خواہش ہے کہ ہم عوام کا لادلہ بنیں. عوام ہی طاقت کا سرچشمہ ہے, یہ قائد عوام نے ہمیں سکھایا ہے. یہی تو وجہ ہے کہ میں شاید وہ واحد سیاسی جماعت کا قائد ہوں جو کیمپین چلا رہا ہوں اس الیکشن میں. دوسرے ادھر ادھر دیکھ رہے ہوں گے, میں صرف آپ کی طرف دیکھ رہا ہوں, اور امید ہے کہ آپ بھی ہم پہ بھروسہ کر کے ہمارے ساتھ دیکھ کے ہمیں جو آپ بہت پڑھے لکھے ماشاءاللہ, آپ نے کہا کہ مل کر چلیں گے, پرانی نفرتوں کو بھولنا ہے. نظریاتی طور پر آپ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی, آپ کے فادر ذوالفقار علی بھٹو صاحب یا آپ کے نانا, ان کی جو لیگیسی تھی جس کو لے کر آپ چلیں, کیا آپ کو اتنی ضم ہو گئی ہے کہ ایک طرف رائٹسٹ ہیں اور ایک طرف آپ لیفٹسٹ ہیں, تو اب اس چیز کو آپ ختم کرنا چاہ رہے ہیں کہ آئندہ جو ہے وہ بالکل کسی بھی نظریے کے تحت کوئی بات نہیں ہوگی, صرف الیکٹیبل کی بات اور الیکٹیبل لے کر آگے چلا جائے گا؟ کہ آپ نے تو ایز ان الیکٹیبلس کا کیا, ہم نے الیکشنز اس لیے جیتنے ہیں تاکہ ہم اپنا نظریہ پہ عمل درآمد کریں, اور یہی سیاست کا مقصد ہوتا ہے, سیاسی جماعت کا مقصد ہوتا ہے. ہمارا نظریہ اور باقی سیاسی جماعتوں کا نظریہ میں واضح فرق ہے. اور اب اس بات تو یہ تو آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ تمام جو باقی سیاسی جماعتیں ہیں وہ رائٹسٹ ہیں, وہ اشرافیہ کا نمائندگی کرتے ہیں. وہ جب بھی حکومت میں آتے ہیں وہ امیروں کو ریلیف دیتے ہیں اور عوام کو تکلیف دیتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی ہی وہ واحد جماعت ہے جو ہر دور میں عوام کو ہی ریلیف دلواتے ہیں. قائد عوام ہو, شہید محترمہ بینظیر بھٹو ہو, ہم پاکستان کے غریب عوام کی نمائندگی کرتے ہیں, ان کے پاکستان کے کسان کا نمائندگی کرتے ہیں, پاکستان کے مزدور کا نمائندگی کرتے ہیں, پاکستان کے طالب علم کو, پاکستان کے صحافیوں کا نمائندگی کرتے ہیں. ممتاز بھائی کون ہے؟ ممتاز نیازی صاحب. آپ محنت کر رہے ہیں پنجاب میں, خاص طور پر آپ بہت زیادہ محنت کر کے دوبارہ پارٹی کو اٹھا رہے ہیں. الیکشن کے بعد کیا آپ کولیشن گورنمنٹ میں بیٹھنا پسند کریں گے یا اپوزیشن میں جانا پسند کریں گے؟ اب آپ کا سوال کا بہت شکریہ. ہمارا جو کوشش ہوگا کہ ہم پاکستان پیپلز پارٹی کا وزیر اعظم بنائیں, اور اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو ملک کے حالات ہیں اس کو صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی میں یہ صلاحیت ہے کہ ہم اس کو ٹیکل کر سکیں. جو اس وقت ملک میں سیاست میں جو نفرت اور تقسیم کا سیاست ہے, اور جو پولرائزیشن اور پارٹیزن شپ ایک عروج پہ پہنچ چکا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ وہ بخار صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی تو ہو سکتی ہے. اگر پی ٹی آئی کا حکومت کسی نہ کسی طریقے سے بنا تو ان کا ایک ہی کام ہوگا کہ انہوں نے اپنے سیاسی مخالفین سے سیاسی انتقام لینا ہے. اور میاں صاحب نے آج سے دکھا دیا ہے, اب سے دکھا دیا ہے کہ اس کا یہی ارادہ ہے کہ اگر حکومت میں آیا تو سیاسی انتقام لینا ہے, ان سب سے پوچھنا ہے, ان سب سے حساب لینا ہے جنہوں نے پتہ نہیں کیا کیا کیا. ہم ہی ہیں جو سمجھتے ہیں کہ پاکستان ایک سنگین معاشی بحران سے گزر رہے ہیں. اس وقت ہر سیاستدان کا کام یہ ہونا چاہیے کہ ہم کیسے مہنگائی کا مقابلہ کریں گے, کیسے بے روزگاری کا مقابلہ کریں گے, کیسے غربت کا مقابلہ کریں گے, اور اس کے لیے صرف اور صرف پیپلز پارٹی کے پاس منشور ہے, پلان ہے.